السلام علیکم ناظرین، میں جاوید عالم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل @ویس راجہ 786۔ آج میں آیا ہوں دلی کی مہرولی شریف میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر۔ آپ پورا ویڈیو کے ساتھ میرے بنے رہیے اور اس کی مت کیجیے، پورا ویڈیو دیکھیے۔ عید میں نہ ہسٹوری میں آپ کو بتاتا چلوں گا اور زیارت کرتا رہوں گا، آپ لوگ بھی زیارت کرتے رہیے۔ کیا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ عظیم شخص چشتیہ سلسلے کے بہت ہی عظیم بزرگ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے اول اور پہلے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا درگاہ ہے۔ درگاہ کی اور ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ مطلب کہ مکمل سے ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور نہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے۔ اور مزار کی طرف ہم پہنچ گئے ہیں، چادر پوشی ہوگی، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور ان کی زیارت کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کی ہسٹوری کے بارے میں ان کو بتاتا چلوں گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی ولادت 569 ہجری اور انگریزی کیلنڈر کے مطابق 1174 عیسوی میں گاگرستان میں ہوئی۔ وہیں کچھ روایت میں ہے کہ آپ کی ولادت بغداد شریف میں ہوئی ہے۔ نام شجرۂ نسب سے آپ کا نام بختیار اور پورا نام حضرت خواجہ سید محمد بختیار کاکی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین سید الاولیاء مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کا حسب نسب کچھ ایسا ہے: آپ کے والد سید محمد قطب، آپ کا نام سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد کا نام کلام الدین علیہ الرحمٰن، ان کے والد کا نام موسیٰ علیہ الرحمٰن، سید احمد علیہ الرحمٰن، ان کے والد کا نام کلام الدین علیہ الرحمٰن، ان کے والد سید محمد علیہ الرحمٰن، ان کے والد سید احمد علیہ الرحمٰن، ان کے والد سید رضی الدین علیہ الرحمٰن، ان کے والد حسن الدین علیہ الرحمٰن، ان کے والد راشد الدین علیہ الرحمٰن، ان کے والد جعفر علیہ الرحمٰن، اور ان کے والد نفی الوجود علیہ الرحمٰن، اور ان کے والد کا نام سیدنا امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد سیدنا امام علی موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد کا نام سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد کا نام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد کا نام سید السادات سردار الاولیاء امام الامام محبوب مصطفیٰ لاڈلِ فاطمہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد کا نام سید الاولیاء شیر خدا مشکل کشا محبوب دجا مولائے عالمین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ تو اس طرح سے آپ کا تعلقات کائنات کے عجم میں سے ہے۔ تو عزیزوں کی تقریر چل رہا تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک خاندان کس قدر آپ کا حسب نسب مبارک اور عظیم ہے، اور آپ معزز ذات ولی ہے۔ آپ نے اپنے ماں کے پیٹ میں ہی 15 قرآن حفظ کر لیا تھا، اس لیے کہ آپ کے ماں کو 15 پارے کی حافظہ جو ہے۔ جب آپ کی عمر 1.5 سال یعنی 18 مہینے کی تھی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ جو خود ایک عالمہ تھی، انہوں نے آپ کی تربیت تعلیم کے لیے اس وقت کے مشہور عالم شیخ ابو حفص کے پاس بھیجا۔ پھر جب آپ کی عمر 17 سال ہوئی تب ایک دن بغداد شریف میں خواجہ ہند معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے گزر ہوئی تو آپ نے ان کے پاس جا کر کہا کہ اے شیخ، کیا میں آپ کا مرید بن سکتا ہوں؟ عزیزو، یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ ابھی آپ نے صرف ظاہری تعلیم ہی حاصل کی تھی، اس کے باوجود آپ کی نظر باطن کی ایک جھلک دیکھو کہ آپ نے ایک نظر میں دیکھتے ہی خواجہ غریب نواز کو پہچان لیا کہ یہ کلمہ مرشد ہے۔ اب ذرا سوچیے کہ نوجوان شہزادے کی نظر کا عالم ابھی سے یہ تھا تو اس نے ساری زندگی خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گزاری ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور اندازہ لگانا پانا مشکل ہے۔ پھر آپ خواجہ غریب نواز کے مرید دیکھ سکتے ہیں، پھر آپ کے خواجہ غریب نواز نے مرید کیا۔ اس طرح سے آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے مرید اور خلیفہ بنے۔
تو حضور خواجہ غریب نواز جب انڈیا آئے اجمیر شریف میں تو ان کو بھی ساتھ لے کے آئے. جب کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ آئے تھے. اور جو کاسا آپ نے جو مشہور ہے کاسے میں آنا ساگر کو بھر لیا گیا تھا، وہ کاسا کوئی کسی اور نے نہیں، خواجہ غریب نواز کے صدقے طفیل سے کاسا لے کر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہی گئے تھے. آنا ساگر کو کہا کہ آنا ساگر چل، تجھے خواجہ نے بلایا ہے. تو دنیا والوں نے بھی دیکھا کہ پورا آنا ساگر سوکھ گیا تھا. اب وہاں دین کی تبلیغ کرتے ہوئے جب خواجہ غریب نواز اپنے پیر مرشد کے خدمت میں تھے تو آپ کے پیر مرشد نے آپ کو دلی بٹھایا. دلی جب آپ آئے تو دہلی مہرولی ایک سنسان جگہ تھا، آپ نے اسی جگہ کو اپنایا. دہلی میں آپ اس وقت کا سلطان کوئی اور نہیں، اس وقت کا سلطان تھا آپ کے مرید ہی حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ. آپ سے بہت ہی پیار اور محبت کرتے تھے. جب آپ دلی آئے تو سلطان شمس الدین التمش نے آپ کو اپنے محل میں رہنے کے لیے کہا. آپ نے انکار کر دیا. آپ نے کہا فقیروں کے محلوں میں رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، فقیر تو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. اور واقعہ بیچ میں روک کے نہیں بتاتا ہوں. کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلے ان کو پڑھایا انہی کا مزار ہے. یہ حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے. اس کی زیارت کیجیے. آپ اب سے بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ حضرت خواجہ کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اول خلیفہ اور مریدین جو آپ مشہور ہیں گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ، جو شکر والے بابا سے مشہور ہے، جن کی امی نماز پڑھتے وقت ان کے جب نماز کے نیچے شکر ڈال دیتی تھی، وہی گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ جو پٹنہ بھی پاکستان میں ان کے مزار ہے، وہ بھی کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ کی وہی مرید ہے. اس سے آپ ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بڑے اولیاء کرام ہیں. چشتیہ اور عمر سہروردی ان کے حضرت عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بھائی ہیں، جو مزار بغداد شریف میں ہے، وہ بھی سہروردی سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں. ایک بار کا واقعہ ہے جب حضرت گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے بارگاہ میں مہرولی آئے اور آپ سے مرید ہونے کی طلب فرمائی، آپ نے ان کو کہا کہ تم مجھ سے مرید نہیں ہو سکتے، پہلے تم جاؤ سبق حاصل کرو اور بغداد جاؤ. میرے بھائی حضرت عمر سہروردی رہتے ہیں بغداد میں، ان سے جا کر ملاقات کرو اور ان سے تعلیم حاصل کر کے آنا، اس کے بعد میں تم مرید کروں گا. گنج سکر بختیار رحمۃ اللہ علیہ بغداد گئے، وہاں سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں. خیر یہ سب واقعہ تھا گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے. میں آپ کو خواجہ بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتا چلوں. ایک بار ایک عورت نے بادشاہ کے دربار میں آئی اور چیخ چلا کر رونے لگی. بادشاہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ ایک انسان نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، اس کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، اب تو اس بچے کو اپنانے سے انکار کر رہا ہے. بادشاہ التمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سلطنت شریعت کے تحت سنبھالی ہے، شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی کام ہو میں کبھی برداشت نہیں کروں گا. تم مجھے اس آدمی کا نام بتاؤ، اس کی گردن میں اڑا دوں گا. تو اس عورت نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے. بادشاہ نے کہا پہلے
اس کا نام تو بتاؤ۔ تو عورت نے کہا کہ وہ اور کوئی نہیں، آپ کی پورے مرشد تھی حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ۔ یہ سن کر بادشاہ نے کے پیروں تلے زمین کھسک دیکھی۔ بادشاہ نے آسمان کی اور نظر کر کے اٹھا کر کہا، یا اللہ، یہ کیسے امتحان ہے کہ ایک کتب پر ایسا ناجواز الزام۔ اللہ، یا اللہ، یہ کیسا امتحان لے رہا ہے میرے۔ بادشاہ نے پھر آپ کو دربار میں بلایا۔ جب آپ لاٹھی کے سہارے دربار میں پہنچے تو سب آپ کے ادب سے اپنی کرسی سے اٹھنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب بیٹھے رہو، آج میں پیر بن کے نہیں بلکہ مجرم بن کے آیا ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مانو دلی کی ہر گلی رو رہی تھی۔ آج دلی کا پیرو وقت قطب دلی کے دربار میں اللہ تعالیٰ اتنا دکھ بھرا منظر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان آنسو کو دیکھ کر سلطان شمس الدین التمش تڑپ گئے۔ عزیزو، ذرا سوچو کہ کسی مرید کے سامنے اس کے پیر پر ایسا الزام، کیا مرید اپنے آپ کو روک پائے گا؟ لیکن قربان جاؤ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر، آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، رب جانتا ہے میں تجھ سے نہیں جانتا ہوں۔ یہ سن کر عورت رونے لگی اور پھر ان سے الزام لگایا۔ تب آپ نے کہا کہ گواہ ہے تیرے پاس تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو جائے۔ کہا، عورت نے کہا کہ جو آتے بھی دیکھا، جو جاتے بھی دیکھا۔ عزیزو، جلوس پر دھیان دے کہ کچھ لوگ اس عورت سے ملے ہوئے تھے۔ انہوں نے عورت کی طرف سے ہی بیان دیا، یہ بچہ آپ ہی کا جو پل رہا ہے، بچہ آپ ہی کا ہے۔ یہ سن کر آپ بادشاہ سے مہلت مانگی۔ بادشاہ نے مجھے 1 رات کی مہلت دے۔ یہ سن کر بادشاہ رونے لگے۔ اس نے فرمایا، بابا، میں نوکر ہوں آپ کا، آپ پیدل آئے، آپ پیدل گئے۔ دلی سے اصل بادشاہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا اور مدد کے لیے آواز دی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ خواجہ ہند حیات ہے۔ آپ نے فرمایا، کامل مرشد، میں تو کوئی لاوارث تو نہیں ہوں، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، آپ میرا حال سمجھیے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو نیند آئی۔ نیند میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قطب، کل میں آؤں گا، تیرا الزام ہے وہ سب الزام ختم کروں گا، تجھے انصاف ملے گا۔ دیکھنا کیا تھا، کل صبح ہی خواجہ غریب نواز دلی آ گئے۔ آپ دربار میں گئے۔ دربار میں جب پھر اس عورت سے پوچھا گیا اور گواہوں سے پوچھا گیا تو گواہ لوگ بھی مطلب کہ اس کی عورت کے حق میں بول رہے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ بولو تو یہ لڑکے سے میں، جو لڑکا ہے بچے سے میں پوچھوا دوں اس کا باپ کون ہے؟ تو لڑکا 2 مہینے کا لڑکا ہوا کہ بیٹھ گیا اور بولنے لگا، میرے باپ یہ ہے۔ یہ کرمات خواجہ غریب نواز کو دیکھتے ہیں سارے لوگ گئے اور رونے لگے، اور بادشاہ نے اس دونوں گواہوں کو کر دیا۔ ان کے واقعات بہت ہیں، آپ بھی دلی چلے گئے، مہرانی شریف قطب مینار کے بغل میں